بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر، آخری عمر میں زیادہ نیکیاں کرنے پر ابھارنے کا بیان۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کی عمر جیسے جیسے گزرتی جائے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر دینا چاہیے، بالخصوص جب سر اور داڑھی میں سفید بال آنے شروع ہو جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اب انسان نیک اعمال میں اضافہ کر دے۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیثیں ہیں اس باب کے تحت۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی ایک آیت ذکر فرمائی ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت قبول کرنے والا نصیحت قبول کر سکتا تھا، چاہتا تو نصیحت قبول کر لیتا، اور تمہارے پاس آیا ایک ڈرانے والا۔ یعنی اس میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہے آیت کریمہ میں کہ ہم اگر تمہیں لمبی عمر دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس میں تمہاری نیکیاں بھی زیادہ ہو جائیں۔ لمبی عمر ہے اور نیکیاں کم ہیں تو انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا۔ ڈرانے والے سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی ڈرانے والے ہیں اور آپ نے بتایا، اور ڈرانے سے مراد الشیب، بڑھاپا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور بالوں میں جب کچھ سفید بال آ گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخرت کی طرف توجہ زیادہ فرما دی۔ تو سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی کا آنا یہ انسان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ میں جو کہا ہے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت قبول کر سکتا تھا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا؟ تو لمبی عمر سے کیا مراد ہے؟ کتنی عمر لمبی کہلائے گی؟ تو زیادہ تر محققین کا خیال یہ ہے، محققین کہتے ہیں اسکالر کو، تو زیادہ تر محققین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد 60 سال ہے۔ 60 سال کی عمر اگر کسی کو مل گئی ہے تو یہ اچھی خاصی عمر ہے۔ اس عمر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے شمار مواقع اس کو آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان رہیں گی۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد 80 سال ہے۔ کسی کو اگر 80 سال مل گئے عمر کے تو طویل عمر مل گئی، اس میں تو بہت زیادہ اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور کسی نے کہا کہ اس سے مراد 40 سال ہے، اس سے مراد 40 سال ہے کہ 40 سال کی عمر کسی کو مل گئی ہے تو یہ بہت بڑی عمر ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے وَنُقِلَ عن ابن عباس ايضا ونقلوا ان اهل المدينه كانوا اذا بلغ احدهم 40 سنه تفرغ للعباده۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینے میں جب کوئی 40 سال کا ہو جاتا تھا تو اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر اب صرف عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ 40 سال سے پہلے تو کما رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، علمی میدانوں کے اندر لگے ہوئے ہیں لوگ،
لیکن ہم جیسے 40 سال ہو گئے تو سمجھتے تھے بس اب یہ جو عمر باقی ہے یہ تو اللہ کو راضی کرنے کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ. اور حقیقت یہی ہے، جو کمائی کا زمانہ ہے وہ 40 سال سے پہلے کا آدمی اتنی محنت کر لے کہ اب 40 سال کے بعد اسے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اور پہلے ایسا ہوتا تھا، جلدی شادی ہو جاتی تھی، جلدی لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جو تعلیمی نصاب تھے وہ بھی اتنے لمبے نہیں تھے. اب تو انہوں نے تعلیمی نصاب اتنے لمبے کر دیے ہیں کہ 25 سال 26 27 سال تک بچہ پڑھ ہی رہا ہے، اور تب کہیں جا کر وہ کسی لائق ہوتا ہے 2-4 پیسے کمانے کے لائق. شادی کب ہوگی، بچے کب ہوں گے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اسلام کا منشا نہیں ہے. اسلام کا منشا اور مزاج یہ ہے کہ بچوں کی شادی جلد کی جائے بالغ ہونے کے بعد. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال کی عمر میں دادا بن گئے تھے. کتنے؟ 25 سال کی عمر. آج تصور شادی نہیں ہوتی، شہروں میں جس کا تصوری والا محال ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دیکھا بچہ بالغ ہو گیا شادی کر دی. پھر ان کے بھی بیٹے جیسے ہی انہوں نے دیکھا انہوں نے ان کی شادی کر دی. تو 25 سال کے ہو چکے تھے، وہ دادا بن گئے تھے. اور ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ حاصل نہ کیا ہو، وہ اپنے زمانے کے کامیاب ترین انسان تھے، کامیاب ترین ہر لحاظ سے، ہر میدان میں. ایک وقت وہ آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو یزید کو جب سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے تیرے مقابلے پہ کون کون آ سکتا ہے، تو کہا کہ بیٹے تیرے مقابلے پہ پورا عالم اسلام میں چند گنے چنے شہزادے ہیں. ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اور وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پورا عالم اسلام کھڑا ہو جائے گا. لیکن عبادت نے اور زہد نے ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے، وہ سیاست میں آگے نہیں آئیں گے، ان سے بے فکر ہو جا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوشیار آدمی تھے، زیرک، ذہین، سمجھدار، دور تک سمجھنے والے. تو اپنے بیٹے کو سمجھانے ساری بات کے ان سے بے فکر رہی ہو، وہ تو بس عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور زاہد انسان ہے، سیاست میں آئیں گے نہیں. دوسرے تیرے مقابلے میں حضرت حسین ہیں، اور کوفے والے ضرور کھڑا کریں گے ان کو تیرے مقابلے میں. اگر وہ تیرے مقابلے میں آئے اور کوفے والے ان کو کھڑا کریں تو ان کے ساتھ رشتہ داری کا خیال رکھنا، وہ رشتہ دار بھی ہیں تمہارے، قرابت داری کا خیال رکھنا، ان کی بزرگی کا خیال رکھنا. یہ نصیحت فرمائی. اور دو کے متعلق اور کہا کہ یہ دو ایسے ہیں کہ یہ بڑے خطرناک ہیں، اپنی چال کے اندر بھی بہت ہی ماہر ہیں، ان پر قابو چلے تو ان کو چھوڑنا نہیں. لیکن ان دونوں پر قابو نہیں چل سکا یزید کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رائےوں میں اختلاف ہے کہ یزید کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. لیکن اتنا ضرور ہے جب اس کی حکومت میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو کہیں نہ کہیں حکومت کا منشا شامل ہوتا ہے اس میں، ورنہ اتنا بڑا اقدام ایک گورنر نہیں کر سکتا اگر حکومت کا منشا نہ ہو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا تھا میں اپنے زمانے کے کامیاب ترین انسان حضرات صحابہ کو اگر کسی سنت کے بارے میں علم چاہنا ہوتا، پتہ لگانا ہوتا، معلوم کرنا ہوتا کہ یہ سنت ہے نہیں ہے، تو کہتے کہ عبداللہ ابن عمر کی زندگی دیکھو، اس کی زندگی میں عمل ہے نہیں ہے. حضور کی سنتوں کے سب سے زیادہ جاننے والے عبداللہ بن عمر ہیں. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں تو فارغ البال ہو جائے وہ، یہ اسلام کا مزاج ہے. اس لیے اہل مدینہ میں جب کوئی 40 سال کا ہو جاتا تھا تفرغ للعبادہ،
تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا کرتا تھا. حضرات نے کہا کہ اولم نعمرکم کا مطلب ہے بلوغ کا زمانہ، بالغ ہو گئے، اب ایسی عمر ہو گئی کہ اب اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر دو. اس بات کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور نے کہی ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد الشیب یعنی اس سے بڑھاپا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ بڑھاپا ہے. یعنی جاءکم النذیر جو آیا ہے کہ تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا. تو ڈرانے والے میں پہلا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا مطلب ہے کہ بڑھاپا ہر ایک کو آتا ہے. اگر بال سفید آنے شروع ہو جائے تو سمجھو یہ نذیر ہے، تنبیہ ہے، ڈرانے والا ہے. اب ہم کو الٹا سیدھا کوئی کام نہیں کرنا، اونچ نیچ کا کوئی کام نہیں کرنا، اب بالکل سیدھا چلنا اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف متوجہ ہونا. اب اس سلسلے میں بہت ساری حدیث بیان کی جاتی ہیں. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدمی کو معذور رکھا ہے اس کی عمر کے طویل ہونے تک. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معذور جانتے ہیں جس کی عمر کو اللہ مؤخر کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. مطلب اس کا یہ کہ 60 سال کی عمر ہو گئی اگر تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا، اب تو بس اس کو پورے طور پر اللہ کے لیے فارغ ہو جانا ہے. لیکن آدمی سوچتا نہیں ہے تھوڑا سا اور یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، ہوتا کچھ نہیں اس عمر کے بعد میں اکثر و بیشتر. اس لیے انسان کو پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ فرماتے کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلنی مع اشیاخ بدر فکأن بعضهم وجد فی نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہوتے ہیں اور نسبتی بھائی بھی ہوتے ہیں. ان کی ایک بہن، ان کی خالہ نہیں بھانجے ہوتے ہیں، ان کی خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا تھا. حضور چچازاد بھائی بھی ہیں لیکن ساتھ میں خالو بھی ہیں. گھر میں جو ہے خالہ ہے جو محرم ہے، تو خوب آنا جانا ہے. چھوٹے سے ہیں، خوب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 10 سال 12 سال 14 سال کی عمر بھی ہو گئی ہے. بلکہ بعض مرتبہ گھر میں ہی قیام بھی ہو جاتا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت بھی کی ہے. ایک دفعہ خدمت سے خوش ہو کر حضور نے دعا دی تھی اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اس کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما. چنانچہ صحابہ کے درمیان علم تفسیر میں سب سے زیادہ ممتاز مقام انہی کو حاصل تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں جب ضرورت پڑتی تھی قرآن کریم کی کسی آیت کے تفسیر کے متعلق علم حاصل کرنے کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا جاتا تھا. جب زمانہ آگے گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند پر آئے اور وہ خلیفہ بنے، تو آپ جب مشورہ لیا کرتے تھے تو بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ مشورے میں حضرت عبداللہ کو بھی شامل کرتے تھے، حالانکہ وہ عمر میں چھوٹے ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے حضرات اپنے دل میں یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ جگہ کیوں دی جا رہی ہے، اور ان میں سے بعض حضرات نے یہ بات کہی بھی کہ اس کو ہمارے برابر میں کیوں رکھا جاتا ہے جبکہ اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں. وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ، اس کی عمر کے ہمارے بچے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ تمہیں علم ہے
یعنی ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہے اور علم میں بلند پایا رکھتے ہیں، وہ اونچا مقام رکھتے ہیں علم میں. چونکہ علم میں اونچا مقام رکھتے ہیں اس لیے میں ان کو تمہارے برابر جگہ دیتا ہوں. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس علم کی بنیاد پر اپنے سے بڑی عمر والوں کے اوپر فائق ہو جاتا ہے اور بزرگی حاصل ہو جاتی ہے. ہندوستان کی تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی. کل 36 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا ان کا، لیکن اس عمر میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھ دی تھی انہوں نے. 16 سال کی عمر میں فارغ ہو کر فتویٰ دینے لگے تھے. 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ لیکن اس عمر میں فارغ ہو کر فتویٰ دینے لگے تھے اور ان کا فتویٰ ہندوستان میں معتبر سمجھا جاتا تھا. بڑے خاندان کے تھے، باپ بھی بہت بڑا عالم تھے، علماء خاندان کے تھے. اور اتنا بچپنا تھا کہ ایک مرتبہ اسٹیج پر بیان فرما رہے ہیں اور مجمع سننے کے لیے ان کو صاحب علم تھے. 2 چھوٹی چھوٹی چڑیائیں آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، اسٹیج پر آ گئی. ان کو پکڑنے کے لیے تقریر کرتے کرتے اپنی ٹوپی رکھ دی کہ بیان ختم کر کے پھر ان کو گھر لے کے جاؤں گا. لیکن جب 16-17 سال کی عمر میں ہوئے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا عالم بنایا کہ پورے ہندوستان میں ان کے فتوے پر اعتماد ہے. کم عمری میں تو کم عمر ہیں اور بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں، لیکن ان کو ان کے درمیان جگہ مل رہی ہے علم کی بنیاد پر. علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نکھارتا ہے، بڑا کرتا ہے، اس کو بزرگی دلاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہی چیز ہے کہ ان کے پاس علم تفسیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. حضرات صحابہ نے ان کو لقب دیا تھا حبر الامہ، امت کے بڑے عالم. حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو، ان کا لقب تھا. اور رات دن کا مشغلہ ہی ان کا پھر پڑھنے پڑھانے کا تھا. بس یہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو بطور خاص ان کو ساتھ میں لیا ہے اور ان کی رائے بڑی اہم ہوتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے رائے لیا کرتے تھے. اس وقت باقاعدہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باقاعدہ لے کر آئے تھے کہ ادھر بھی آپ کی ضرورت ہے امت کو، آپ امت کو فائدہ پہنچائیے. اللہ نے علم دیا تھا کم عمری میں. تو یہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے جب یہ بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ اس کو ہماری برابر بٹھاتے ہیں حالانکہ اس کی برابر ہمارے بچے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ تمہیں علم ہے، مطلب علمی لحاظ سے وہ بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہے. پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ لوگوں کو سمجھایا، اپنی شورا والوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس کو میں کیوں آگے رکھتا ہوں، کیوں تمہاری برابر بٹھاتا ہوں، اس لیے کہ اس کا علمی مقام کافی آگے ہے، اور ایک مثال سے سمجھایا. ایک دن حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس کو انہی اصحاب کے سامنے بٹھایا. بڑے بڑے صحابہ ہیں ان میں اور بڑے بڑے ذی اقتدار بھی ہیں، ان میں ہوش مند سمجھدار بھی ہیں. فرمایا ایک سورت ہے قرآن پاک کی اذا جاء نصر اللہ الفتح، اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ یہ سورت ہے قرآن پاک میں. اس سورت کا ترجمہ ہے، وہ بھی ترجمہ سن لیجئے، پوری بات سمجھ میں آئے گی. اذا جاء نصر اللہ الفتح، سورہ نصر کہتے ہیں اسے. جب آئی اللہ کی مدد اور فتح، کہ جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فوجوں کی شکل میں، لشکر کی شکل میں، بڑے بڑے جتھے جماعتیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا،
جب تم یہ حال دیکھو تو اب اللہ کی طرف رجوع کر لینا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، انہ کان توابا۔ تو حضرات صحابہ جو اہل مشورہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یقین جانیے آپ سب سمجھتے ہیں کہ عمر کن کو مشورے میں شریک کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اعلیٰ درجے کے ذہین اور فطین ہیں، حضور جن کے بارے میں کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، تو ان کے مشورے میں جمع ہونے والے صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ تو ان سب سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس سورت کے بارے میں کیا خیال ہے، کس مقصد کے لیے سورت آئی ہے اور اس میں کیا پیغام ہے، وہ پیغام ذرا بتاؤ۔ فقال بعضهم امرنا نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں کامیابی ملے تو ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ یہ اس کے اندر پیغام ہے کہ جب جب فتح ملے، نصرت ملے تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور استغفار کریں، تحمید کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کریں۔ وسکت بعضهم، ان میں سے بعض حضرات خاموش رہے، فلم یقل شیئا، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے اکذالک تقول یا ابن عباس، جیسا یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ تم بھی یہی کہتے ہو، تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ اس میں یہی مقصد ہے کہ جب بھی اللہ کی مدد ملے، نصرت ملے، فتح ملے، ہم اللہ کی تعریف کریں، استغفار کریں، بس اتنا پیغام ہے، تم بھی یہی کہتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ، میں یہ نہیں کہتا۔ تو کہا فما تقول، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہو، میں نے عرض کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وفات ہے جو اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، یعنی اس صورت کے اندر پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وقت وفات قریب ہے، آپ دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ الفتح، جب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آ جائے تو یہ تمہارے وفات کی علامت ہوگی، اس لیے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس وقت میں ما اعلم منها الا ما تقول، جو کچھ آپ نے کہا اس سلسلے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، یعنی حقیقت یہی ہے۔ اور جو حضرات صحابہ اہل مشورہ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو سمجھایا کہ دیکھو اس کے پاس علم ہے اور اس علم کی بنیاد پر میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنے سے بڑی عمر والوں پر بزرگی اور فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت ہی زیرک ہیں، سمجھدار ہیں، اور وہ عبداللہ ابن عباس کو اس لیے آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ صاحب علم ہے۔ تو ہمیں بھی ہمارے درمیان جو صاحب علم ہو اسی کو آگے رکھنا چاہیے، مقدم رکھنا چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ الفتح، یہ سورت نازل ہوئی، تو اس کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کیونکہ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ آپ کا وقت قریب ہے،
اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں، اللہ سے مغفرت چاہیں، تو ہر نماز کے بعد حضور یہی کہتے تھے، سبحانک و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ انسان کو جب محسوس ہو کہ اب میرا آخری وقت ہے، اور محسوس ہونے کے لیے کئی چیزیں بتا دی گئی، بھی سفید بال آنے شروع ہو گئے، تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، عمر 60 سال ہو گئی، اب جو دن بھی چل رہا ہے بس وہ اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ہے۔ کہتے ہیں 70 سال کے بعد ہر دن بونس ہے، ہر دن، اور 60 کے بعد ہر سال بونس ہے۔ 60 ہو گئی، اب جو بھی مل رہا ہے نا وقت، یہ جتنے سال مل رہے ہیں بس یہ اللہ کی طرف سے زیادہ ہی ہے، یہ حقیقت میں بونس ہے، انعام کے طور پر مل رہے ہیں۔ اور 70 ہو گئے تو ہر دن آپ کا بونس کا ہے۔ لیکن انسانوں کے ساتھ امیدیں طویل لگا دی گئی ہیں، بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے، بڑی بڑی امیدیں۔ 70 سال کی عمر میں بھی کسی سے پوچھو، کہتا بس تھوڑا سا کام اور ہے، میری ذرا وہاں زمین پڑی ہے، اس کو بیچ کر وہاں پر بڑے بڑے 4 گھر بنا دوں، اتنا کرایہ ہو جائے کہ ہر بچے کو 10 لاکھ روپے کرایہ لگے، تھوڑا سا مجھے ذرا فراغت ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں پھر تو اللہ کروں گا۔ 70 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے اللہ، اب تک کیا کیا ہوئی تو نے، اب کرے گا اللہ۔ جبکہ ابھی حدیث آئی ہے کہ 60 سال ہو گئی تو اللہ نے کہتے عذر ختم، اب کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، اب تو بس اللہ کرنی چاہیے۔ اور انسان 70 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے بس یہ کام مجھے کرنا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں انسان۔ اللہ ہم سب کو کامل طور پر اس کی طرف متوجہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 63 سال، 60 پر 3 سال۔ آپ سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے دنیا آپ ہی کی وجہ سے بنائی گئی ہے، دنیا کا کائنات آپ کی وجہ سے بنائی گئی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے کتنے دن رکھا دنیا میں؟ 63 سال۔ اور 63 سال بھی ایسی کہ پوری زندگی محنت، مجاہدے، لوگوں کے لیے طلب، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دین کی محنتیں، ان کے لیے رونا تڑپنا۔ اس کے بعد میں مدینے کے اندر آ گئے تو چاروں طرف سے دشمن، اور پھر دشمنوں سے مقابلہ، مسلمانوں کی حفاظت، اپنی حفاظت، اسلام کی حفاظت، رات دن اسی فکر میں بے انتہا محنت فرمائی۔ اور پوری امت جب کھڑی ہو گئی اور امت کے لیے ایک ریاست بھی کھڑی ہو گئی تو اللہ پاک نے آپ کو بلا لیا۔ اور اس میں بھی جب آپ بادشاہ بھی تھے، نبی تھے، آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر ارشاد، آپ کا ہر فرمان اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا آپ امت کا رخ آخرت کی طرف پھیر رہے ہیں، آخرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں آپ۔ حالانکہ حاکم بھی ہیں آپ، بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن ہر موقع پر آپ کا یہ خیال ہے، سو رہے ہیں تو آپ سونے کے وقت کی دعا دیکھیے کیا ہے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہاں بھی آخرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ایک لمبی دعا، اس کے اندر بھی پوری توجہ اللہ کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد میں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہم تو مر گئے تھے، موت، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، خدا تو نے زندگی دے دی، اب تیرا شکر ہے، اب جو زندگی ملی ہے مولا، یہ ہماری زندگی نافرمانیوں میں نہ گزرے۔ ہر دن صبح کو یہ کہلوایا جا رہا ہے، امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ توجہ ہمیشہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ صورت جب نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان فرماتی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہر نماز کے بعد حضور یہ لفظ کہتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک، پاک ہے تیری ذات ہے ہمارے رب، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ میری مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب بار بار اللہ سے کہتا ہے اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میری مغفرت فرما، تو تیسری دفعے کے بعد اللہ کہتا ہے بے فکر رہے، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اس لیے دعاؤں میں 3 دفعہ کہہ کرو اللہ معاف کر دو،
اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو. بہت اونچا جملہ، عظیم الشان جملہ ہے یہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور جس گھر میں آپ موجود تھے اس گھر کے صحن میں لے گئے جہاں سے آسمان دیکھتا تھا، اور کہا اللہم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اس کا ترجمہ ہے اللہ مجھے معاف فرما، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور پھر مسکرائے. کہا اپنے شاگرد سے جانتے ہو میں نے اسے کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور ہاتھ پکڑ کر اسی طرح صحن میں لے گئے، اور صحن میں لے جا کر آپ نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے اللہم اغفر لی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا. اور یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے اور کہا جانتے ہو علی میں نے اسے کیوں کیا؟ جب بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا، تو اس پر اللہ پاک مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کو یقین ہے کہ اس کو معاف میں ہی کر سکتا ہوں، اس لیے اللہ پاک خوش ہو کر کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا. بہت پیارا کلمہ ہے، اس کو لازم پکڑ لیجیے. آپ جب بھی دعا مانگو اللہ معاف کر دو، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہہ رہے ہیں سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور صحیحین کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. يتأول القرآن معنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. صحیحین کا مطلب بخاری شریف بھی اور مسلم شریف دونوں میں یہ کتاب یہ روایت موجود ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کثرت سے رکوع اور سجدے میں یہ الفاظ کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. اور یہ آپ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس سورت میں آپ کو حکم دیا گیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، آپ کو حکم دیا گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی شان اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے کا آخری وقت ہوتا ہے تو استغفار بڑھ جاتا ہے، توبہ کے کلمات ان کی زبان پر زیادہ آنے لگتے ہیں. ایک بزرگ تھے حضرت قاری منیر صاحب نقشبندی، میرے خسرے ہوتے تھے، نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے. تو آخری ان کا سفر بنگلور کا تھا اور ہمارے یہاں قیام تھا. اس کے چند مہینے کے بعد انتقال فرما گئے تھے، وہ کورونا سے پہلے کی بات ہے. تو اب میں نے ان کو دیکھا ایک عجیب حالت میں کہ چلتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے اسے کہہ رہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، استغفار کلمات. اور اتنا کہ میں حیران. تو میں اپنی اہلیہ سے کہنے لگا کہ آپ کے والد محترم چونکہ اصحاب نسبت میں سے ہیں اور آخری وقت میں اصحاب نسبت لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، ہر وقت استغفار کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چند دن کے مہمان ہیں. خیر ہمیں ناراضگی سہنی پڑی ان کی اس بات میں، ان کے والد ہیں، وہ ناراض ہوئی کیا بات کر رہے ہو میرے ابا کے بارے میں. میں نے کہا بھئی یہ بات اصل میں حقیقت ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں آخری وقت میں استغفار بڑھا دیتے ہیں. وہ جب دعا مانگتے تھے لمبی دعا ہوتی تھی ان کی ماشاءاللہ، اس دعا میں بھی اکثر حصہ اس وقت ان کا استغفار میں تھا، اکثر حصہ. ایسے ہوا چند دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، آج بھی آپ کو نیٹ پر کہیں ان کی تصویر مل جائے گی، انتقال کے وقت واضح مسکراہٹ آپ ان کے چہرے پر محسوس کر سکتے ہیں، واضح مسکراہٹ. علامہ اقبال نے کہا ہے نا نشان مرگ مومن بات گویم، ایمان والے کی موت کی علامت تجھے بتاؤں، نشان مرگ مومن بات گویم، تبسم بر لب اوس مرگ چو آیت، مرگ چو آیت تبسم بر لب اوس. جب موت آتی ہے تو مسکراہٹ اس کے چہرے پر آیا ہوتی ہے. میں نے وہاں دیکھی اللہ والے جب جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں،
جس کے لیے تیاری کی تھی اس سے ملنے کا وقت آ گیا. ساری زندگی اسی کے لیے تو تیاری کی تھی. اسی کو کہا الموت تحفۃ المومن، موت تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہوتی ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم سب ایسی زندگی گزاریں، محنت کرنا ایسے ہی کہ جب موت آئے تو اس کو تحفہ سمجھیں ہم. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، ربنا حينا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، کامل احسان، کامل اخلاص نصیب فرمائیے، نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. ہر طرح کے گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما دیجیے. اللہ موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.